بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز سوموار 4 مئی 2020 ہے۔ سعودی عرب کی خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب جانے کے لیے کرونا ٹیسٹ منفی آنا لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ سعودی ایوییشن اتھارٹی نے ہدایت جاری کی ہے کہ ہر مسافر کو کرونا کا مشتبہ مریض سمجھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کرونا کی منفی رپورٹ کے بغیر کوئی بھی مسافر سعودی پرواز میں سوار نہیں ہو سکے گا۔ اگر کسی مسافر میں کرونا کی کوئی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اسے جہاز میں ہی آئسولیٹ کر دیا جائے گا۔ سول ایوییشن اتھارٹی نے تمام مسافروں کے لیے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم بھی لازمی قرار دے دیا ہے، جس میں یہ بھی بتانا ہوگا کہ مسافر کبھی کرونا وائرس کا شکار ہوا تو نہیں ہے۔ تمام مسافر پرواز میں ماسک لازمی پہن۔ عمل نہ کرنے والوں کے خلاف ایئرپورٹ پر ہی کارروائی ہوگی۔ سعودی عرب میں صارفین نے کہا کہ ہوم ڈلیوری سروس کے چارجز بہت زیادہ کیوں ہیں، ان کی انتہائی حد مقرر کی جائے۔ الوطن اخبار کے مطابق متعدد صارفین نے شکوہ کیا ہے کہ ہوم ڈلیوری سروسز ایپلیکیشن کے سروس چارجز یکساں نہیں ہیں۔ بعض بہت زیادہ طلب کر رہے ہیں جبکہ دیگر کے چارجز کسی حد تک معقول لگتے ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ریسٹورانٹ سے منسلک ڈرائیور اگر زیادہ فاصلے پر ہوتا ہے تو سروسز چارجز میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر فاصلہ کم ہو تو چارجز کم کر دیے جاتے ہیں۔ تکنیکی امور کے ماہر فیصل السیف نے مختلف ایپلیکیشنز کی جانب سے ہوم ڈلیوری چارجز میں فرق کے اسباب کے حوالے سے کہا ہے کہ سامان فراہم کرنے والے مرکز اور ایپلیکیشن ادارے کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں۔ خوراک کی جتنی قیمت ہوتی ہے اسی کے تناسب سے چارجز لیے اور دیے جاتے ہیں۔ فیصل السیف نے کہا کہ عام طور پر ایپلیکیشن ایجنسی ہوم ڈلیوری سروسز چارجز کم رکھتی ہے۔ اگر ریسٹورانٹ نے ایپلیکیشن کو خوراک کی قیمت کے حوالے سے زیادہ بہتر شرح پر چارجز دینے کا طے کر لیا تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ ہوم ڈلیوری مفت ہو جائے۔ بعض ایپلیکیشن کی جانب سے خوراک پیکٹ کی قیمت پر ہوم ڈلیوری سروسز چارجز زیادہ نہیں رکھے جاتے۔ ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ ایپلیکیشن کو فرمائش کی قیمت بڑھانا پڑتی ہے یا یہ کہ ہوم ڈلیوری سروس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب میں اسیر اور ریاض میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والی دکانوں اور تجارتی مراکز بند کر دیے ہیں۔ کورونا بحران سے نمٹنے اور اسے پھیلنے سے روکنے کے لیے سعودی عرب کے تمام شہروں کی میونسپلٹیاں اور بلدیاتی کونسلیں حفاظتی تدابیر کی پابندی کرانے کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہیں۔ خلاف ورزی پر متعلقہ تجارتی اداروں کے خلاف فوری کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میونسپلٹی نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے بچانے کے لیے مقررہ انتظامات نہ کرنے والے 41 تجارتی ادارے بند کر دیے ہیں۔ ان پر بھاری جرمانے لگائے گئے ہیں جبکہ مالکان کو مزید تادیبی کارروائی کے لیے متعلقہ سرکاری اداروں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب الوطن اخبار کے مطابق اسیر میونسپلٹی نے حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے پر ابہا شہر کا ایک مال اور 5 تجارتی مراکز بند کرا دیے ہیں۔ اسیر میونسپلٹی کے اعلیٰ عہدیدار ڈاکٹر محمد العاوی نے بتایا ہے کہ ہماری ٹیمیں مارکیٹ کی 24 گھنٹے نگرانی کر رہی ہیں۔ چھاپہ مہم کے دوران ایک مال اور ایسے 5 تجارتی ادارے ریکارڈ پر آئے ہیں جہاں میونسپلٹی قوانین اور صحت و ضوابط کی پابندی نہیں کی جا رہی تھی۔ اسیر میونسپلٹی کے اہلکاروں نے ابہا شہر میں 7 مختلف مقامات پر ریڑھی کے ذریعے سامان بیچنے والوں کی خلاف بھی کارروائی کی ہے۔ ان کا سامان ضبط کر کے فلاحی انجمنوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی خواتین نے مملکت کے مختلف شہروں میں شاپنگ مالز پر دوبارہ اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سعودی گزٹ کے مطابق کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کچھ عرصہ سے مملکت میں لاک ڈاؤن اور کرفیو کا سلسلہ جاری تھا۔ وزارت صحت کے سخت حفاظتی تدابیر اور انتہائی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف شہروں میں شاپنگ مالز کو محدود اوقات کے لیے دوبارہ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سعودی خواتین نے شاپنگ مالز کی مختلف دکانوں پر صحت کے اعلیٰ معیاری اقدامات کے ساتھ ملازمت کی اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں نے ضروریات زندگی اور رمضان کے ساتھ ساتھ عید کی شاپنگ کے لیے مالز کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ اجازت کرونا وائرس سے بچاؤ کے تمام حفاظتی اقدامات سے مشروط ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے شاپنگ مالز میں ملازمت کرنے والی متعدد خواتین کے تاثرات لیے گئے ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن اور کرفیو کے صبر آزما ماحول کے بعد سرکاری احکام کے مطابق 6 تا 20 رمضان تک شاپنگ مالز پر خرید و فروخت کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے۔ ملازم پیشہ خواتین خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز
اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے نجی کاروباری مراکز کے لیے مالی تعاون اور دوبارہ کام کی خصوصی اجازت پر انتہائی شکریہ کا اظہار کیا ہے۔ ایک مال میں بین الاقوامی برانڈ کا خواتین کا لباس فروخت کرنے والی دکان پر کام کرنے والی خاتون عالیہ الحطامی نے بتایا ہے کہ میں نے حال ہی میں اس سٹور پر کام شروع کیا تھا اور اب دوبارہ سٹور کھلنے پر خوشی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملازمت میرے اور میرے کنبے کے لیے آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس آمدنی سے ہمیں خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ ملازمت کرنے سے تجربہ حاصل کرنے کا بھی موقع ملتا ہے اور یہ تجربہ مستقبل میں کسی بھی وقت ہمارا مددگار ثابت ہوگا۔ دوسری دکان کی مینیجر نورہ عبداللہ نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے محدود مدت کے لیے دی گئی اجازت میں ہم سامان کی فروخت کے عمل کے ساتھ اعلیٰ حفاظتی انتظامات کی تکمیل کو یقینی بنانے کے بھی خواہاں ہیں۔ مکہ المکرمہ میونسپلٹی نے شراب کی بٹی پر چھاپہ مار کر غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بٹی سے 1000 لیٹر نشہ آور مشروب کو تلف کر دیا گیا ہے جو فروخت کے لیے تیار تھا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ المکرمہ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ الحسینہ محلے میں واقع ایک گیسٹ ہاؤس کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ یہاں کوئی غیر قانونی سرگرمی ہو رہی ہے۔ میونسپلٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ تفتیشی ٹیم نے پولیس اور ادارہ امر بالمعروف کے اہلکاروں کے تعاون سے گیسٹ ہاؤس پر چھاپہ مارا تو معلوم ہوا کہ یہاں 3 غیر ملکی شراب کی بٹی چلا رہے ہیں۔ میونسپلٹی نے بتایا کہ گیسٹ ہاؤس ایک سعودی شہری کا تھا تاہم ایک غیر ملکی نے کرائے پر لیا ہوا تھا۔ موقع سے فروخت کے لیے تیار اور 1000 لیٹر شراب ضبط کرنے کے بعد تلف کر دی گئی ہے۔ 87 خالی ڈرم ضبط کیے گئے ہیں جنہیں شراب تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ 4 ڈرموں میں کچی شراب تیار تھی جسے ابھی پکایا جانا تھا۔ میونسپلٹی نے یہ بھی بتایا کہ گرفتار شدگان اور ضبط اشیاء کو عزیزیہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں کنگ عبداللہ پروجیکٹ برائے آب زمزم روزانہ زمزم کے 2 لاکھ سے زیادہ کین تیار کر رہا ہے۔ کنگ عبداللہ پروجیکٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انجینئر احمد کاکی نے کہا ہے کہ ادارہ ٹھیکیداروں کے لیے آب زمزم کے روزانہ 2 لاکھ کین تیار کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ادارے کا ایک گودام بھی ہے جہاں 20 لاکھ سے زیادہ آب زمزم کین محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق انجینئر احمد الکاکی نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آب زمزم پروجیکٹ میں زمزم کین کے اجراء کا عمل متاثر ہوا ہے۔ اس کے باوجود آب زمزم پروجیکٹ نے پانڈا اور آن لائن ایپ منصات کے توسط سے 7 لاکھ سے زیادہ زمزم کین مارکیٹ کے حوالے کیے ہیں۔ زمزم کین کے قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے واضح کیا ہے کہ منصات ایپ کے ذریعے 5 لیٹر والا کین 7.5 ریال میں مہیا کیا جا رہا ہے۔ کین کے علاوہ ہوم ڈیلیوری سروس اور کین کو پلاسٹک کور میں محفوظ کرنے کے چارجز بھی شامل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ منصات آن لائن کے ذریعے آب زمزم کی فراہمی ابھی مکہ المکرمہ کی حد تک محدود ہے۔ ایک صارف صرف 4 کین ہی آن لائن طلب کر سکتا ہے۔ پانڈا کی تمام شاہوں میں جو مملکت بھر میں پھیلی ہوئی ہیں 1 کین 5 ریال میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ ایک صارف ایک مرتبہ میں زمزم کے بس 2 کین ہی حاصل کر سکتا ہے۔ سعودی عرب میں متعدد پرائیویٹ سکولوں نے سیکنڈ ٹرم کی فیس 50% تک کم کر دی ہے۔ سکولوں نے اس رعایت کا اعلان کورونا بحران کے پیش نظر اپنے طور پر کیا ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق پرائیویٹ سکولوں نے طلباء اور طالبات کے سرپرستوں کو پیغامات ارسال کر کے انہیں کہا ہے کہ سیکنڈ ٹرم کی فیس 10 سے 50% تک کم کر دی گئی ہے۔ بعض سکولوں نے فیس میں کمی کو گزشتہ برسوں کی فیسیں ادا کرنے سے منسلک کیا ہے۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی ہے کہ نئی فیس ماہ رواں کے دوران جلد از جلد ادا کر دی جائے۔ سعودی عرب میں مشرقی ریجن پولیس نے عسکری وردی پہن کر نازیبا حرکتیں کرنے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے ایس پی اے کے مطابق مشرقی ریجن کے پولیس ترجمان محمد الدرہم کا کہنا ہے کہ غیر ملکی نے عسکری وردی پہن کر نازیبا حرکتیں کرتے ہوئے ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر جاری کر دیا تھا۔ ترجمان نے مزید بتایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نے الشرقیہ پولیس کو بدنام کرنے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ الشرقیہ پولیس نے ویڈیو جاری کرنے والے غیر ملکی کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ وہ عمر کے 3 عشرے میں ہیں۔ پوچھ گچھ سے یہ پتہ چلا ہے کہ اس نے عسکری وردی سلانڈری سے حاصل کی تھی جہاں وہ ملازمت کر رہا تھا۔ غیر ملکی کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پراسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔
دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔